بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت الانبیاء، انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کا تعارف۔ نبی اور رسول کی تعریف۔ یوں نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ وحی کی تعریف۔ یوں نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ دو آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطہ کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں بادی الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الوحیٰ سے نہیں مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد ضمن الفتنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں علیہ زیور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کے خواب میں وحی فرمائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اس طرح کی وحی فرمائی جس کا بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کریم علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ خواب وحی ہوتے ہیں۔ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرما دے اور اس کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ آیت میں مذکور پردوں سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے، وہی اس کے رسول۔ اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔